سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اور یہ آیت مبارکہ اس سورے کی 8ویں آیت ہے۔ عجیب طریقے سے پروردگار عالم نے اس آیت میں گفتگو کا آغاز کیا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، ان لوگوں نے اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کیا؟ یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق اور آسمان و زمین کے درمیان ہر شے کی تخلیق حق پہ کی ہے۔ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں کو حق پر بنایا ہے، وہ اجل مسمى اور ایک معین مدت کے لیے بنایا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور اس کے باوجود انسانوں کی کثیر تعداد اللہ سے ملاقات کرنے سے انکار کرتی ہے، تیار نہیں ہے اللہ سے ملاقات کرنے پر۔ پروردگار عالم کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا حق پر بنایا۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، جو کچھ بھی ہم نے اس کائنات میں بنایا ہے اجل مسمى اور ایک معین مدت کے لیے۔ یہ سورہ روم ہے، 30واں سورہ۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، 16واں سورہ ہے اور اس کی 30ویں آیت، خلق اللہ السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر شے کو حق پر بنایا اور وہ مشرکوں کے خیالات سے بہت بلند ہیں۔ یہ دوسری آیت ہے۔ آواز دی سورہ آل عمران میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور روز و شب کی آمد و رفت میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ یعنی ایسے واضح حق ہیں آسمان و زمین، اختلاف لیل و نہار، گردش روز و شب، یہ ایسے واضح حق ہیں کہ اللہ نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ اور یہ حق ہے کیا؟ بالحق، ہم نے اس کائنات کو حق کے ساتھ بنایا، اس کی تخلیق حق پر ہوئی، تو یہ حق کیا چیز ہے؟ وہ جو اللہ کے منصوبے کی تکمیل کرے، اس کا نام ہے حق۔ حق کیا ہے بھائی؟ جو اللہ کے منصوبے کی تکمیل کرے، جو اس کی مشیت کے مطابق ہو، وہ حق ہے۔ بھائی یہ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ جو اس کے علم کے مطابق ہو وہ حق ہے، جو اس کے منصوبے کے مطابق ہو وہ حق ہے۔ تو کائنات کی ہر شے پروردگار نے حق پر قائم کی اور اس کی تخلیق حق پر کی۔ اگر یہاں تک آ گئے اور ان آیتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتے ہو تو اب یہیں سے ہم آگے بڑھ جائیں۔ اور اب پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل میں 17واں سورہ قرآن مجید کا یہ طے کیا کہ اس برحق کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے کائنات میں انسان کا مقام معین کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی۔ پہلا احسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انسانوں کو خشکی اور تری پر چلنا سکھلایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی اکثر مخلوقات پر آدم کے بیٹوں کو فضیلت عطا کر دی۔ 4 احسان گنائے انسانوں پر، عزت دی، سفر سکھلائے، رزق طیب دیا اور کثیر مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ بھائی احسان شان کریمی کے خلاف ہے کہ نعمتیں دے کر احسان جتلائے۔ ہم نے انسان کو عزت دی، ہم نے خشکی اور تری پہ چلنا اسے سکھلایا،
ہم نے اسے رزق طیب عطا کیا، ہم نے اسے اکثریت پر فضیلت عطا کر دی، یہ احسانات ہے نا اللہ کے، اور پھر جتلا رہا ہے۔ تو بھائی ہمارا جتلانا اور ہے، اس کا جتلانا اور ہے، یعنی اللہ کے جتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی غرض تخلیق سے واقف ہو جاؤ۔ ذرا مندر تخلیق تو میں روکوں گا نا، اللہ کی تخلیق کی جو غرض ہے انسانیت کے لیے تم اس سے واقف ہو جاؤ، اس لیے احسانات جتلائے پروردگار عالم نے۔ وہ عجیب مرحلہ فکر یہ، اگر تم اللہ کی غرض تخلیق سے واقف ہو گئے تو اسے بھی پہچان لو گے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو رؤوف ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو متکبر ہے، جو متکبر ہے، جو عامر ہے۔ یعنی اس بات کو یاد رکھنا کہ جو ہمارے لیے عیب ہے، عامریت، اس کے لیے کمال ہے۔ اسماء حسنہ میں پروردگار کا ایک نام ہے متکبر۔ تکبر اس کو زیبا ہے، اس کو زیب دیتا ہے۔ تکبر ہمارے لیے عیب ہے۔ بھائی عجیب بات یہ، اچھی صورت، اچھا رنگ روپ، اچھی آواز، وسیع اقتدار، وافر دولت، انہی باتوں پر تکبر کیا جاتا ہے۔ رنگ روپ اچھا ہے، تکبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا شکل صورت اچھی ہے، تکبر ہے۔ بڑا اقتدار وسیع کسی کو مل گیا، متکبر ہو گیا۔ دولت زیادہ مل گئی، تکبر ہو گیا۔ بھائی اب اقتدار اور دولت، بھائی توجہ رکھنا، یہ دونوں بے وفا ہیں۔ دنیا کے چپے چپے تک یہ پیغام پہنچاؤ قرآن کا کہ اقتدار بھی بے وفا ہے، دولت بھی بے وفا ہے۔ کیسے بتلاؤں کہ یہ دونوں بے وفا ہیں؟ یا دولت نہیں رہتی یا دولت مند نہیں رہتا۔ بے وفاؤں پہ تکبر کیسا؟ اب رہا اقتدار، تو تمہارے اقتدار کی حالت یہ ہے کہ زندہ باد سے بناتے ہو، مردہ باد سے باہر پھینک دیتے ہو۔ اور اس کے مقابلے پر وہ مالک الملک، وہ صاحب جبروت، وہ قہار، بھائی اسے سجدہ کرو جب بھی اللہ ہے، سجدہ نہ کرو جب بھی اللہ ہے۔ میں جملے کو اور نوجوان دوستوں کے لیے وعدہ کر دوں، تمہارے سجدے ووٹ نہیں ہیں۔ سجدہ کرو جب بھی اللہ ہے، سجدہ نہ کرو جب بھی اللہ ہے۔ یعنی اللہ کے وجود کی پکار فطرت انسانی میں رکھی گئی۔ اور اب پھر سورہ روم کی ایک آیت مبارکہ، 30واں سورہ، اور اتفاق سے اس تیسرے سورے کی 30ویں آیت، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اپنے رخ حیات کو وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے رخ حیات کو دین کی طرف پھیر دو اور قائم کر دو اپنی زندگی کو دین کی طرف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی بنائی ہوئی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت کی پکار ہے کہ خدا ہے،
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے آگاہ نہیں ہے. تو فطرت میں رکھا اپنے وجود کی طلب کو، اپنے وجود کی محبت کو اللہ نے فطرت میں رکھا. تو اب یہی دین ہے، رکے رہنا، یہی دین ہے. اب میں آگے بتاؤں. بھائی آج کا دانشور، گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، آج کا دانشور کہتا ہے کہ دین ایک جامد چیز ہے. سننا، دین ایک جامد چیز ہے. جو عقائد ہیں وہ ہیں، نہ ان میں اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. ایسا ہے یا نہیں؟ بس دین میں جو مسلمات طے ہو گئے ہیں وہ رہیں گے، نہ اس میں ان میں اضافے کا امکان ہے نہ ان میں کمی کا امکان ہے. اور معاشرہ ہر آن بدلتا ہے، تو معاشرہ ہر آن بدلتا ہے. کل کچھ تھے، آج کچھ ہیں، کل کچھ اور ہوں گے. تو اگر ہم دین کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، اگر ہم دین کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو معاشرہ چھوٹ جائے. اگر ہم معاشرے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو دین چھوٹ جائے، ہے نا؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ معاشرے کے ساتھ چلو. بہت بڑا دھوکہ ہے، بتلا دو دنیا کے دانشوروں کو کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یقیناً دین بدلتا نہیں ہے، جو عقائد ہیں وہ ہیں، اور یقیناً معاشرہ بدلتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ دین فطرت ہے، معاشرہ عادت ہے. دین فطرت ہے، معاشرہ عادت ہے. فطرت وہ جو تخلیق میں رکھ دی جائے، اور عادت وہ جو پیدا ہونے کے بعد اپناؤ. بھائی یہ بات تو واضح ہو رہی ہے نا. تو اب بھوک کل بھی لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے. پیاس کل بھی لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے. نیند کل بھی آتی تھی، آج بھی آتی ہے. فطرت میں ڈال دیا گیا. دیکھ رہے ہو نا، محبت کل بھی تھی، آج بھی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے. تو دین فطرت ہے، معاشرہ عادت ہے. عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو یہ میسج دوں کہ افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ؟ آج بھی ہندوستان کی ترائیوں میں، پہاڑیوں کی ترائیوں میں جا کر بت پرستوں کو دیکھو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تو ایک ہی ہے. خدا ایک ہی ہے. اچھا بھائی، تو پھر یہ جو خدا ایک ہے تو پھر یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا بھائی یہ ان کو ہم نے اس لیے پوجا کہ یہ اللہ سے سفارش کر رہے ہیں. تو توحید پہلے بھی تھی، توحید آج بھی ہے، توحید کل بھی رہی. جو بتوں کو پوج رہا ہے وہ انہیں خدا سمجھ کے نہیں پوج رہا ہے، وسیلہ سمجھ کے پوج رہا ہے. تو یہی تو دھوکہ ہے کہ تمہیں وسیلہ بنانے کا حق کس نے دے دیا؟ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے. بھائی اگر وہ بنا کے بھیجے اسے تسلیم کر لو. تمہیں کس نے حق دیا کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اپنی طرف سے بناؤ؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھول گئے؟ بھائی درخت نے کہا بھائی ایک خدا کا وسیلہ، ایک بندوں کا بنایا ہوا وسیلہ. درخت نے کہا موسیٰ میں رب بول رہا ہوں. مان لیا کہ رب بول رہا ہے. یہ میسج پہنچ گیا میرے نوجوان دوستوں تک. واقعہ تو معلوم ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے گئے تھے تو سامری تھے، ایک جادوگر تھا، اس نے گوشالہ بنایا اور گوشالے میں کچھ مٹی ڈال دی اور وہ بولنے لگی. بول تو وہ بھی رہا ہے، بول درخت بھی رہا تھا. درخت بھی بول رہا تھا، گوشالہ بھی بول رہا تھا. لیکن اب موسیٰ کا کردار سامنے آ گیا کہ بھائی درخت کی مان لو، گوشالے کو جلا دو. تو قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ وسیلے کے سلسلے میں جو ادھر والا ہے اسے مانو، جو انسانوں نے بنایا اسے جلا دو. تو ایک خدا کی طلب انسان کی فطرت میں رکھی گئی.
انسان کی نہاد میں رکھی گئی کہ خدا ہے. اچھا بھائی تو خدا ہے تو پہچانے کیسے؟ تو کیا بھول گئے سورہ بلد میں آواز دی الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے اسے خدا کو سمجھنے کے لیے کائنات کو دیکھو، اور کیا ہم نے اسے کائنات دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی، ایک زبان نہیں دی، دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے اپنے دونوں راستے اسے بتلا نہیں دیے؟ توجہ رکھنا. تو اب خدا کو پہچاننا ہو تو ان توانائیوں سے پہچانو. کہنے لگا سورہ نحل میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت سے باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل و دماغ دیے. لعلکم تشکرون، تاکہ علم حاصل کرو، اس کا شکر ادا کرو. اب یہ دو مقامات کی آیتیں ہو گئی کہ تمہیں توانائیاں دی علم کے حصول کے لیے، اور ان توانائیوں کو اس لیے عطا فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکو. اور اب کہنے لگا سورہ بنی اسرائیل میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم قیامت کے دن کان سے پوچھیں گے، ہم قیامت کے دن آنکھ سے پوچھیں گے، ہم قیامت کے دن دل سے پوچھیں گے. تو سوال بھی انہیں سے ہوگا. بھیا یہاں تک آ گئے نا. لیکن اب ان طاقتوں نے بھی سرکشی کی، اور قرآن مجید نے آواز دی سورہ اعراف میں لقد ذرأنا ولقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. ہم نے جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کے لیے طے کیا ہے کہ ہم انہیں جہنم میں ڈھکیل دیں گے. کیوں بھائی، کیوں ڈھکیلے گا؟ جواب آگے لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل و دماغ ہیں، غور نہیں کرتے. توانائیاں تو دی تھیں، توانائیاں تو دی تھیں، لیکن توانائیوں کا صحیح استعمال نہیں کیا. لہم اعین لا یبصرون بہا. آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا. کان ہیں، سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام. ایسے لوگ مویشیوں جیسے ہیں. بل ہم اضل، مویشیوں سے بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون. سچے غافل یہی لوگ ہیں کہ آنکھ رکھ کے نہ دیکھیں، کان رکھ کے نہ سنیں، دل و دماغ رکھ کے غور نہ کریں. یہ مویشیوں سے بدتر ہیں. اس لیے کہ بھولا بھٹکا مویشی اگر تھان سے رسی توڑا کے چلا جائے تو شام ڈھلے پھر واپس آ جاتا ہے. یہ اگر اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے تو بدتر ہے یا نہیں؟ یہ مرحلے فکر نازک ہے. توانائیاں دی دین پانے کے لیے، لیکن توانائیوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے ہو. تو اب ایک محسوس ذریعے کی ضرورت تھی. ایک محسوس ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم دین کو پہچان سکیں. بھائی آواز دی کان الناس، سورہ بقرہ دوسرا سورہ، امتاً واحدتاً فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، خوشخبری بھی سنائیں گے اور جہنم سے ڈرائیں گے بھی. سورہ بقرہ. سورہ حدید میں آواز دی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسول بھیجے، نشانیوں کے ساتھ بھیجے، معجزات کے ساتھ بھیجے، تاکہ وہ لوگوں کو راہ راست دکھلائیں. تو اب عقل دی سمجھو، اور اگر عقل سے کام نہیں لوگے ہمارا آدمی موجود ہے، ہمارا آدمی موجود ہے. اور اب اس آدمی کے لیے آواز دی سورہ بقرہ میں اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایتیں آتی رہیں گی. بہت توجہ رکھنا. اما یاتینکم منی ہدی، میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایتیں آتی رہیں گی. ہدن کے معنی ہدایت. بھائی ہدن کے معنی ہدایت. ہادی ہدایت کرنے والا. یہ نہیں کہا کہ ہادی بھیجوں گا، یہ کہا کہ ہدایت بھیجوں گا. اما خدا مصدر ہے، خدا کے معنی ہدایت، اور ہادی ہدایت کرنے والا. یہ نہیں کہا کہ میں ہادی بھیجوں گا، حالانکہ آئے ہادی ہی.
कहता है हिदायत है, यानी बताना ये था कि इन्हें पार्ट टाइम हादी न समझना, इन्हें जुज़ वक्ती हादी न समझना, ये मुकम्मल हिदायत है। अगर खुश हो के करीब करने तो हिदायत है, अगर नाराज होकर दूर करने जब भी हिदायत है। इम्मा इम्मा या तेरनकुम मिन्नी हुदन फमन तबे हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो अब जो उस हिदायत का इत्तेबा करेगा वो क़यामत में महफूज रहेगा। इत्तेबाए हिदायत गरज़ तखलीक़ इंसानी। मा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। बहुत तवज्जो रखना। इत्तेबा के मानी पैरवी करना, नक्शे कदम पे चलना। इत्तेबा हिदायत है, गरज़ तखलीक़ इंसानी। तवज्जो रखना। तो अब रसूल भेजेंगे और मुसलसल भेजते रहेंगे। सुम्मा अरसलना सूरह मोमिनून रसूलना 17 पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं मैं। हमने लगातार रसूल भेजे और उम्मतों ने उन रसूलों की तकज़ीब की। हमने उन उम्मतों को, हम पीछे पड़ गए उन उम्मतों के, तर्जुमा कर रहा हूँ आयत मुबारका का, और हमने उन्हें पुरानी भूली बिसरी कहानियां बना लिया। जलाल देख रहे हो शायद मुबारका का, जालनाहुम अहादीस, हमने उन्हें कहानियां और किस्से बना के फेंक दिया। तो अब हम रसूल भेजते रहे और उम्मत जो है वो इनकार करती रही। हमने रसूल भेजे, उम्मत ने इनकार किया। अब हमने ये तय किया कि जब नबूवत को खत्म करेंगे तो ऐसे मरहले पर एक ऐसा फार्मूला देंगे कि अब उम्मत बाहर न जा सके। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। इत्तिबा हिदायत समझ में आ रही? इत्तिबा हिदायत, हर नबी की पैरवी हिदायत का इत्तिबा है। और अब मंजिल आखिर पर आवाज दी, खत्म नबुव्वत की मंजिल पर। कुल हबीब कह दे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से, इत्तिबा मोहम्मद का। ये इत्तिहाद समझ में आया? कितना इत्तिहाद है खुदा में और रसूल में, ये इत्तिहाद समझ में आ गया कि मोहब्बत, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, तो मेरा इत्तिबा करो। अगर वाकई अपने दावे में सच्चे हो कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मेरा इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह। अब जानते हो होगा क्या? अगर तुम मेरा इत्तिबा करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत शुरू कर देगा। बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि मुसलसल खत फिक्र है जिसपे बात आगे बढ़ रही है। अगर अल्लाह से मोहब्बत है, मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत शुरू कर देगा। ठीक है ना? युहिब्बुकुमुल्लाह। तो अब हम इत्तिबा करें मोहम्मद रसूलुल्लाह का, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की चीज का इत्तिबा करें। है सवाल? भाई हम तो इत्तिबा करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, आयत है। तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या करें? अगर जहन में रख सको तो सूरह यूनुस 10वां सूरह कुरान का और उसकी 15वीं आयत का एक टुकड़ा पढ़ रहा हूं मैं। वो लोग अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, वो लोग जो हमसे मुलाकात को पसंद नहीं करते। तवज्जो रखना, वो रसूल से कहते हैं क़ाला अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना ईते बिक़ुरआन गैर हाज़ा, या रसूल अल्लाह इसके अलावा कोई दूसरा कुरान दे दें, ये नहीं चाहिए। समझदार हो ना, पढ़े लिखे भाई, तेवर तो देखो आयत का, ईते बिक़ुरआन गैर हाज़ा, ये कुरान नहीं चाहिए, कोई दूसरा कुरान दे दिए। यानी कुरान तो चाहिए, कुरान तो चाहिए। यानी अजीब मरहले फिक्र है। ईते बिक़ुरआन गैर हाज़ा, इसके अलावा कोई दूसरा कुरान दे दीजिए। अच्छा, अगर दूसरा कुरान नहीं दे सकते तो बददिल हो, इसी में थोड़ी सी तब्दीली हमारी मर्जी के मुताबिक कर दें। तहरीफ का मिजाज अरबों में मौजूद है। 10वां सूरा 15वीं आयत, उन अरबों में
تحریف کا مزاج موجود ہے. ایتے بے قرآن میں غیر ہادہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دے دیں اور بدل ہو یا اسی میں کچھ تبدیلی کر دیں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، رسول کہہ دو کہ میری کیا مجال، میری کیا ہمت کہ میں اللہ کے کلام میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر دوں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اپنی مرضی سے میں وحی الہی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. توجہ رکھنا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا تو کام صرف اتنا ہے کہ جو وحی الہی آئے میں اس کا اتباع کروں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو فقط وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں. تو رسول وحی الہی کا اتباع کرے، ہم رسول کا اتباع کریں. ہم وحی الہی سے متصل ہو گئے یا نہیں؟ توجہ رکھنا. یہ سورہ یونس ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ وحی الہی ہے، میں جو کرتا ہوں وہ وحی الہی ہے. اور سورہ والنجم 43واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. کہہ دو کہ میرا حبیب اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہ وحی الہی سے. مجھے اس شان کی آیتیں کسی نبی کے لیے نہیں ملی قرآن مجید میں کہ میرا نبی جو کہے وہ وحی الہی، میرا نبی جو کرے وہ وحی الہی. پھر سننا، میرے نبی کا ہر عمل وحی الہی، میرے نبی کا ہر قول وحی الہی. میرا نبی جو کرے وہ وحی الہی، میرا نبی جو کہے وہ وحی الہی. ایک دن اس نبی نے ہاتھوں سے اٹھا کے کام کیا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. مطالبہ کیا تھا کہ دوسرا قرآن دے دیں یا اسی میں تبدیلی کر دیں. بھائی یہی تھا نا. تو تحریف کا مزاج تو ہے عربوں میں، مطالبہ بتلا رہا ہے. اب کیا خیال ہے بھائی؟ توجہ ہے، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مزاج تو ہے قرآن بدلنے کا، اب اگر تنہا قرآن دے گئے تو ہوگا کیا؟ تحریف قرآن کا مزاج تو ہے، اگر تنہا قرآن دے دیا تو ہوگا کیا؟ تو اب ایک روایت میں دیکھ کے بولنے کا عادی ہوں، پڑھے ہوئے حوالے نہیں دے رہا ہوں، کتاب کو دیکھ کے بات کرتا ہوں. صحیح ترمذی، صحیح مسلم، مسند احمد ابن حنبل، کتنی کتابیں گراؤں، تفسیر در منصور، حضرت زید ابن ارقم اور دوسرے صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے. اور اگر پہنچ گئی تو منزل فکر یہیں سے آگے چلی گئی. انی تارکون فیکم الثقلین، جلیل القدر صحابہ کرام نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. قیمت سمجھو اس روایت کی. انی تارکون فیکم الثقلین، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں دو برابر کی چیزوں کو. انی تارکون کے فوج کو سمجھو تو پھر میں آگے جاؤں گا. انی میں تارکون چھوڑ کے جا رہا ہوں، رسول کی زندگی کے آخری لمحات کا جملہ ہے نا، چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکون میں کچھ یاد آیا، قرآن مجید میں ایک جملہ اس سے ملتا جلتا موجود ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل میں بنانے والا ہوں زمین کا خلیفہ. جاعل بنانے والا ہوں، تارکن چھوڑ کے جانے والا ہوں.
یعنی رسول کو بھی بنانے کا حق نہیں ہے، چھوڑ کے جانے کا حق ہے۔ تارکن فیکم الثقلین، دو برابر کی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فیکم، تم میں، کسے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وہ عترت اہل بیتی، اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت کو جو عترت ہیں، جو میری اولاد ہیں۔ سن لیا؟ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کنہیں؟ ان کو، ابھی تو زبان کا مسئلہ ہے، ان کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اور ہے، تم اور ہو، وہ اور ہے، تم اور ہو۔ انہیں بھائی اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ روایت بکثرت نقل ہوئی ہے، اور جلیل القدر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ سے بیان کر رہا ہوں۔ انہیں تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، وہ عترت اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں برابر کی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی اولاد۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے، گمراہی سے بچے رہو گے، دونوں کا، ایک کا نہیں، قرآن اور اہل بیت، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے، گمراہی سے بچے رہو گے۔ اور اب اس کے بعد کا جملہ پڑھوں، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت ساتھ ہے، قرآن آل محمد کے ساتھ ہے، آل محمد قرآن کے ساتھ ہے، لن یفترقا، ان میں جدائی نہیں ہوگی، قول رسول ہے، ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تو اگر آج قرآن موجود ہے تو آل محمد کا کوئی امام موجود ہے یا نہیں؟ یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے نا، یعنی قرآن میں اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی۔ بھائی یہ متفق علیہ روایات ہیں، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ پھر واپس چلو، ان اتبعوا الا ما یوحی الی، میں تو فقط وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں۔ تو ہم اتباع کریں رسول کا، رسول اتباع کریں وحی الہی کا۔ اب جاؤ حدیث کی کتابوں میں دیکھنا، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لینا کہ پیغمبر اکرم کی خدمت مبارک میں توریت کے اوراق لائے گئے، اور توریت کے کچھ اوراق کی تلاوت کی گئی۔ جانتے ہو جلال میں کیا جملہ تھا؟ فرمانے لگے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ آج دیکھو جلال کا جملہ، اور میرے نبی کی زبان مطہر سے جو نکل جائے وہ حق ہے۔ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میرا ہی اتباع کرتے۔ یہ میرے سامنے توریت کیا پڑھ رہے؟ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میرا ہی اتباع کرتے۔ اچھا بھائی، تو موسیٰ تو نہیں ہے، موسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ ہے یا نہیں، خضر ہیں یا نہیں، الیاس ہیں یا نہیں، اور میرے نبی کی امت میں ہیں یا نہیں؟ کوئی سوال ہے؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میرا اتباع کرتے۔ ٹھیک، تو وہ تو زندہ نہیں ہے، لیکن روایات میں ان انبیاء کی زندگی کا ثبوت تو ملتا ہے نا، کہ عیسیٰ ہے، خضر ہے، الیاس ہے، یہ زندہ ہے، تو اور یہ میرے نبی کی امت میں ہے، اتباع محمد کر رہے ہیں۔ تو جس محمد کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں، کیا اس کی سربراہی قاضی یا مفتی کو دینا چاہ رہے ہیں؟ بنیاد اتباع محمد ہے،
پورا دین ٹکا ہوا ہے اتباع محمد پر. اور اب آیات کو اگر ذہن میں محفوظ رکھ سکو تو ایک آیت تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. اب رسول اتباع کرے وحی الہی کا، ہم اتباع کریں رسول کا. یہاں تک تو آ گئے نا آیتوں کے فریم ورک میں. تو اب ایک آیت سورہ یوسف سے سنتے جاؤ، 12واں سورہ، اور غالباً آیت کا نشان 108. قل، کیا تیور ہے آئے مبارکہ کا. قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو کہ یہ دین میرا راستہ ہے. قول ہے اللہ کا، کہلوا رہا ہے اللہ رسول سے. کیا کہلوا رہا؟ کہ یہ دین، رسول کہہ دو یہ دین میرا راستہ ہے. کس کا راستہ بھائی؟ محمد کا راستہ. یعنی میرا محمد قدم رکھتا جائے دین بنتا جائے. جو دین بنائے وہ محمد، جو دین پہ عمل کرے وہ امت. نہ امت رسول جیسی، نہ رسول امت جیسا. اور آ گئی سبیلی آیت دیکھو اور جا کے ترجمہ بھی دیکھ لینا. کہہ دو رسول کہ یہ دین میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اس دین کی دعوت میں دوں گا. توجہ ہے، اس دین کی دعوت میں دوں گا. علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ اس کی دعوت دینے والا میں ہوں. سوچ سمجھ کے، یوں ہی نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا. نہیں، میں نے سمجھا اسے، میں نے اسے سمجھا دین کو، اور اب بصیرت کے ساتھ اس دین کی دعوت دے رہا ہوں. آنا، دعوت دینے کا حق صرف دو کو ہے. آنا، یا میں دعوت دوں گا، ومن اتبعنی، یا جو میری مکمل پیروی کرے، مکمل اتباع کرے. بس دو دعوت دیں گے دین کی، یا میں یا وہ جو میرا مکمل اتباع کرے. تو اب بعد رسول اسے تلاش کرنا ہوگا جو اتباع محمد میں کامل ہو. بھائی یہاں تک آ گئے نا. تو ایک آیت پڑھوں، سورہ شورى 26واں سورہ قرآن مجید کا. بس توجہ رکھنا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دے. مجھے حق ہے ہدایت کرنے کا، اور دوسرا کون ہے جسے حق ہے؟ جو میرا مکمل اتباع کرے. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ مکمل اتباع کرنے والا کون ہے. سورہ شورى میں آواز دی، حبیب جو مکمل اتباع کرے اس کے لیے تو اپنے شانے کو جھکا دے. تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ رسول کا شانہ کس کے لیے جھکا. یا عید کے دن حسنین کے لیے جھکا، یا فتح مکہ کے دن علی مرتضیٰ کے لیے جھکا. آیات کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کرتے جانا. اب یہاں تک آ گئے. توجہ رہے کہ شانہ جھکا میرے نبی کا فتح مکہ کے علی کے لیے، شانہ جھکا میرے نبی کا عید کے دن جب ناکہ بنے تھے حسنین کے لیے. تو علی کے لیے شانہ جھکا، حسن کے لیے شانہ جھکا، حسین کے لیے شانہ جھکا. اب آیت پڑھوں، والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کا اتباع کرے اس پر سلام ہو. تو انہیں علیہ السلام کہنا، رضی اللہ نے کہنا. میں نے زحمت دی. اب پھر واپس چلو. بھائی اتباع کرنا ہے رسول آخر کا، خاتم النبیین کا اتباع کرنا ہے. اور اتباع ہو نہیں سکتا ایمان کے بغیر. بھائی ایمان نہ ہو تو اتباع کیسا؟ تو پہلی شرط تو ایمان ہی ہے نا. بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کروں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. اور اب آیت کا ٹکڑا سنو جس کے لیے رحمت دی. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. میرے محمد پہ ایمان لاؤ. فالذین آمنوا به سورہ اعراف 7واں سورہ ہے اور بڑی طویل آیت ہے تو اب تک مت سن لو. میرے محمد پہ ایمان لاؤ جنت دوں گا. مالک لے آئے اب دے دے کہا نہیں. فالذین آمنوا به یہ شرط پوری کر دی. دوسری شرط سنو وعزروه اس کا احترام نہیں کرنا. اس کا احترام نہیں کرنا. تو عجیب بات ہے جب ایمان لے آئے تو کیا احترام نہیں کریں گے؟ احترام تو ایمان کا لازمہ ہے, لازمی جرم ہے. تو جب ایمان لے آئے تو کیا احترام نہیں کریں گے؟ کہتا نہیں ایمان لاؤ میرے نبی پر اور اس کی عزت بھی کرو. عزت اکرو ہو تو عجیب مرحلہ فکر ہے. عزت کرو تو مالک جب ایمان لے آئے تو عزت تو کریں گے. کہ نہیں قرآن ایسے لوگ بھی دیکھ رہا ہے جن کی زبان میں کلمہ ہوگا جن میں محبت نہیں ہوگی. آمنوا بھائی ایمان لاؤ میرے نبی پر بہت ضرور ہو اس کی عزت بھی کرو. اچھا بھائی ایمان بھی لے آئے عزت بھی کر لی. نہیں تیسری شرط سنو وہ نصرو ہو اس کی مدد بھی کرنا. اگر کسی کام کو کہے تو کر دینا. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا مالک ایمان بھی لے آئے عزت بھی کر لی اور وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی نصرت کریں گے. اب تو دے دے جنت کریں. اب آخری شخص سنو ایمان لاؤ عزت کرو اس کی مدد کرو. واتبعوا النور الذی انزل معه اور اس نور کی بھی پیروی کرو. اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ دنیا میں آیا ہے. توجہ ہے یہ مقام ختم نبوت ہے کیا؟ اب میں اگر آیتیں پڑھنی شروع کروں تو بہت طویل ہے یہ سلسلہ. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. اب ایمان لانے والے جو ایمان تو لے آئے اب خطاب کرتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو صاحبان امر کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ٹھانو تلاش کرو. سن رہے ہو نا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. سورہ انفال. اے ایمان لانے والوں اللہ پکارے لبیک کہو, رسول پکارے لبیک کہو. یہ تمہیں زندگی دینے کے لیے پکاریں گے. رسول بلائے آ جاؤ. سورہ انفال 8واں سورہ اس کی آیت مبارکہ رسول بلائے آ جاؤ. اور اب سورہ نور میں آواز دی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. جا کے دیکھ لینا اس آیت مبارکہ کو 62 آیت. مومن فقط وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ. اور اگر رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں موجود ہوں تو رسول سے اجازت دیے بغیر رسول کو چھوڑ کے نہ جائیں. اور اب سورہ حجرات میں آواز دی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن فقط وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ایمان لانے کے بعد نہ خدا میں شک کریں نہ رسول میں شک کریں. اور اب گفتگو تلخیص پا جائے رسالت حق ہے. رسالت حق ہے اور حق کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر کے گیا کہ حق ایسا سچ. اب میں حق کی تعریف پھر بدل رہا ہوں اور تعریف تو ایک ہی ہے توضیحات کر رہا ہوں. حق ایسا سچ جس پر باطل حملہ نہ کر سکے.
حق حق اس سچ کو کہتے ہیں کہ جس پر باطل حملہ نہ کر سکے. پوری کائنات حق پہ بنائی گئی. توحید حق نہیں, توحید صرف توحید حق نہیں ہے, توحید حق نہیں ہے. وہ جس کا نام ہے اللہ, وہ کائنات کا سب سے بڑا حق ہے. اب تم پوچھو گے نا کہ یہ جملہ میں نے کہاں سے کہہ دیا کہ کائنات کا سب سے بڑا حق ہے. سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس کی 25ویں آیت کا ایک جز تمہاری خدمت پہ ہدیہ کر رہا ہوں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. جانتے ہیں اور جانیں گے کہ اللہ ہی سب سے واضح اور سب سے آشکار حق ہے. اب آغاز کو انجام سے متصل کر لو. جانتے ہیں, جانیں گے, مشرکین قیامت کے دن جان لیں گے کہ اللہ ہی اس کائنات کا سب سے بڑا حق ہے, واضح بھی ہے اور آشکار بھی ہے. اللہ حق. نزل الکتاب بالحق, سورہ بقرہ, قرآن حق. دو حق ہو گئے, اللہ حق, قرآن حق. اور اب رسول کے سلسلے میں آیت پڑھوں, سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. قل جاء الحق وزهق الباطل. حق آ گیا, باطل بھاگ گیا. قرآن کا اصول ہے کہ حق آ جائے باطل بھاگ جائے. سب نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم فتح مکہ کے دن بتوں کو توڑتے جا رہے تھے تو اس آئے مبارکہ کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. اللہ حق, قرآن حق, میرا نبی حق. سارے بت توڑ دیے پیغمبر نے, اور اب جو صحنے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے وہ بت توڑ دیے. اور اب چھت پہ نگاہ کی, اختلافی روایت, ایک بت تھا چھت پر یا 3 بت تھے. اب انہیں توڑنے کی نوبت ہے. اب وہاں تک وہی جائے جو اس قابل ہو کہ دوش محمد پہ قدم جمع کرے. سنو بھائی سنو, اب بات کے حق کا تعارف تو سنو. میرے دوست پہ بلند ہو جاؤ. علی دوست پہ بلند ہوئے. اب شواہد النبوت, معارج النبوت اور اس قسم کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کچھ مکالمے ہیں علی کے اور رسول کے. دو ایک مکالمہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. میں نے خود دیکھا ان مکالموں کو. علی دوش رسول پہ بلند ہوئے. رسول نے پوچھا کہ یا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اتنی بلندی پہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر ستاروں کو چھونا چاہوں, ستاروں کو چھو لینا, یہ دوش محمد ہی کا کمال ہے. دوش محمد ہی کا کمال ہے. بس میں تقریر اپنے آخری مرحلے تک لے آیا. یہ جملہ سنتے جاؤ. تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا, جب توڑا ہے نا بت علی نے, تو رسول نے کہا جاؤ دیکھنا علامہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا یا نہیں. دیکھنے کے بعد کر رہا ہوں, یا علی خوشا بحالے تو, فارسی میں کتاب ہے, علی تیری حالت کتنی اچھی ہے, اس وقت یہ کیفیت کتنی اچھی ہے. تو توجہ رکھنا, تو کار حقمی کنی وہ من بار حقمی کا شام, تو حق کا کام کر رہا ہے, میں حق کا فضل اٹھائے ہوئے ہوں. کار حقمی کنی من بار حقمی کا شام, میں نے حق کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. علی حق میرے نبی کا جملہ ہے, ٹھیک ہے نا. جب دوش رسول کی بلندی سے زمین پہ آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ کتنی بلندی سے میں زمین پہ آیا ہوں, مجھے چوٹ نہیں لگی. کہا یا علی تجھے چوٹ لگتی تو کیسے لگتی,
तेरा उठाने वाला सैयदुल अंबिया था और तेरा उतारने वाला सैयदुल मलाइका है। जाओ रिवायत देखना, गुफ्तगू इस रिवायत पर रुक जाएगी। क्या अजीब और गरीब रिवायत है। मुहद्दिसीन ने लिखा, रावियों में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं और हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। मुख्तलिफ अल्फाज में ये रवायात लिखी गई और मैंने देखी। अपनी आंख से देखने के बाद ये अर्ज कर रहा हूं मैं। इस रवायत को लेते जाना और यही खुलासे गुफ्तगू है। अल हक़्क़ु मा अली, सबको याद होगी। अल हक़्क़ु मा अली व अलीयुन मा अल हक़, मशहूर रवायत है ना। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इसके आगे का जुमला याद है, अल्लाहुम्मा, मेरा नबी फरमा रहा है, अल्लाहुम्मा आदरिल हक्का हैसुमा दार, मालिक हक को उधर फेर जिधर अली जा रहा है। अल्लाहुम्मा आदरिल हक्का हैसुमा दार, मालिक हक को उधर फेर जिधर अली जा रहे हैं। ये नहीं है कि अली को उधर फेर जिधर हक जा रहा है, नहीं, जिधर अली जा रहे हैं उधर हक जाए, यानी आगे आगे अली, पीछे पीछे हक। बस ये जहन में महफूज हो गया। मेरे नबी की रवायत है, आगे आगे अली जा रहे हैं, पीछे पीछे हक जा रहा है। तो यही सूरत है ना। तो जब जो अली के पीछे चलेगा वो हक के साथ होगा या नहीं होगा? गुफ्तगू रुक गई। खानदान मोहम्मद की मीरास है। एक जुमले से जा रहा हूँ करबला की तरफ। हाँ, खानदान मोहम्मद की मीरास है। हुसैन रास्ते में है, कोई ख्वाब देखा, सवारी पर आंख खुली और एक मर्तबा बेख्तियार फरमाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर के कानों तक ये सदा गई। कहा, बाबा इस जुमले का सबब क्या है? कहा, मैंने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि यह काफिला जा रहा है मौत की तरफ। कहने लगे अली अकबर कि बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पे नहीं है? कहा, बेटे हमारे अलावा कौन हक पे है? कहा कि इधन लानो वाली बाबा, फिर हमें परवाह नहीं है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। यह काफिला 28 रजब को मदीने से निकला था। चलते चलते दूसरी मुहर्रम को वो वक्त आया जब हुसैन की सवारी ने चलने से इनकार किया। मकातिल लिखते हैं कि 7 घोड़े बदले, लेकिन किसी सवारी के जानवर ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। कहा, भैया अब्बास जरा ये जो गांव है ना सामने, अहले करिया को बुलाओ। अहले करिया आए। कहा, लोगों मुझे ये बताओ कि इस गांव का नाम क्या है? किसी ने कहा, फरजंद रसूल, इसका नाम मारिया है। कहा, कोई और नाम? कहा, हाँ फरजंद रसूल, इसका एक नाम नैनाबादी है। कहा, कोई और नाम? किसी ने कोई और नाम बताया। 7-8 नाम बताए। अक्र है इसका नाम। एक बूढ़ा आगे बढ़ा। कहा, फरजंद रसूल, मैं इसका एक नाम बताऊं? कहा, बदला। कहा, युकालु लहा करबला।
اس علاقے کا ایک نام کربلا ہے. حسین نے کہا بھیا عباس اب اترنے کا بندوبست کرو، اور جملہ ارشاد فرمایا واللہ ہاذہ ارض کرب و بلا، خدا کی قسم یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے. ہاں ہونا محط و رحالنا، یہاں ہماری سواریاں ٹھہر جائیں گی. ہاں ہونا تسفک دماؤنا، یہاں ہمارا خون بہا دیا جائے گا. ہاں ہونا تربا سال ہونا، یہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے. عباس خیمے لگاؤ. خیمے لگے. سب سے پہلے شہزادی زینب اپنے ناقے سے زمین پہ تشریف لائی. سکینہ گود میں تھی. جب خیمے میں بیٹھی تو راوی کہتا ہے گرد غبار اڑا اور سکینہ کے بالوں پہ جم گیا. کہا فضا جا حسین کو بلا کے لا، بھیا کو بلا کے لا. حسین آئے. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھائی یہ زمین بڑی منحوس زمین ہے، یہاں سے نکل چلو. ابھی بچی بیٹھی ہی تھی کہ زرد غبار اڑا، بچی کے بالوں پہ پڑا. اس کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھائی شہزادی زینب نے، اسے سونگا. کہنے بھیا، فرمانے لگی بھیا اس مٹی سے تیرے خون کی مٹی سے تیرے خون کی بو ہے. کہا بہن اب قیامت تک کسی مٹی میں رہنا ہے. خیمے لگے. دوسری محرم کو خیمے لگے. تیسری محرم سے فوجیں آنے لگی. چوتھی محرم کو ایک بڑا لشکر آیا. چھٹی محرم کو پسر سات بہت بڑے لشکر کو لے کر کربلا کی سرزمین پہ وارد ہوا. ساتویں محرم آئی. اب حسین کے بچے ہیں اور خالی پوجے ان کے ہاتھوں میں. الاتش الاتش کی آوازیں ہوئی. آٹھویں محرم گزری. تمہاری سدائے بلند ہو گئی. نویں محرم کا دن آیا. امت تاسوا فقط حسن الحسین. نویں محرم کو حسین گھیر لیے گئے. نویں محرم کا دن گزرا. وہ رات آئی جس کا اندیشہ زینب کو مدینے سے تھا. عاشور کی شب آئی. سب زندہ ہیں. خیمے حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں. پوری رات عبادت پہ بسر ہوئی. صبح عاشور نمودار ہوئی اور ایک مرتبہ علی اکبر کو قریب بلایا. کہا بیٹے ذرا لہجہ محمد میں اذان تو دے دے. اکبر نے اذان دی. اللہ اکبر. بیویاں خیموں میں بال کھول کے کھڑی ہو گئی کہ مالک اس آواز کو باقی رکھ. جنگ شروع ہوئی. بس دو چار جملے سنو اور تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے. جنگ شروع ہوئی. اصحاب گئے، آوان گئے، انصار گئے، اور اب بنی ہاشم نے جانا شروع کیا. اور حسین کی شان یہ تھی، حسین کی شان یہ تھی کہ جب کوئی شہید ہونے والا پکارتا تھا تو لبیک کہتے ہوئے جاتے تھے. جھک کر لاشے کو اٹھاتے تھے. بلند کر کے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے خیمے تک آتے تھے. اور یزید کی فوجیں حسین کی بہادری کو دیکھا کرتی تھی کہ کتنا بہادر ہے، کتنا طاقتور ہے. کوئی سمجھ رہے ہو نا؟ پوری بات سمجھ لو پھر میں آگے جاؤں گا. دیکھو گھوڑے پہ سوار ہے ایک شخص گھوڑے پہ سوار. ایک ہاتھ میں لگام ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے ہاتھ سے جھک کے لاشا اٹھائے اور بلند کیے ہوئے لائے. کتنی طاقت ہو، سمجھ رہے ہو؟ اور بتاؤں ہر شہید کے ساتھ یہ کیا. لیکن جب اکبر نے پکارا
कभी खड़े होते थे, कभी गिरते थे, जब चला न गया तो कोहनियों के बन गए। अकबर गए, अब्बास गए, अली असगर शहीद हुए, और अब एक मरतबा हुसैन अकेले हुए। आवाज दी हल मिन नासिरिन सोना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यदुब्बु हरम रसूलिल्लाह, है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला। आखिरी इस्तिग़ासा किया, जब कोई आवाज न आई लब्बैक की, घर में आए, कहा बहन बहन अब मैं तुम सब कतार बांध के खड़ी हो जाओ और अब मैं तुम्हें सलाम करता हुआ गुजर जाऊंगा। हुसैन इब्न अली सारी बीवियों को सलाम करते हुए गुजरे, दरवाजे पे आए खैमे के, देखा फातिमा ज़हरा की कनीज फिज़ा अपने सफेद बालों को खोले हुए खड़ी है। रुक गए, कहा फिज़ा मैं कौन हूँ? कहा हुसैन तुम मेरे इमाम हो, तुम मेरे वालियो वारिस हो। कहा फिज़ा तू कौन है? कहा हुसैन तुम्हारी माँ की कनीज हूँ। कहा फिज़ा एक वसीयत करूँ, पूरा करोगी? कहा हुसैन मैं तुम्हें मैंने अपने बेटों की तरह गोद में खिलाया, तुम कहो और मैं ना मानूं, बताओ। कहा फिज़ा अब मैं जा रहा हूँ, जिंदा वापस नहीं आऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरी छोटी बेटी सकीना का ख्याल रखना। आए मैदान में, तलवार खींची और आवाज दी, अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसने अपने हाथों से अपने नन्हे अली असगर की कब्र खोदी है। फौजें दूर भाग गई। आखिरी जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। फौजें दूर भाग गई। कहीं से आवाज आई कि बेटे कब तक जंग करेंगे? हुसैन ने तलवार नियाम में रखी, आवाज दी रज़न क़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भागी हुई फौजें पलटी, कहीं से तलवार आई, कहीं से खंजर आया, कहीं से तीर आए, कहीं से नेज़े आए। हुसैन जख्मी होते गए। एक मरतबा दुलजना के गले में बाहें डाल दी, कहा दुलजना जहाँ मेरा अकबर है वहीं उतार दे। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, लश्कर में हंगामा होने लगा, शादियाने बजने लगे, लोगों ने नेज़े उछालने शुरू किए। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने बीमार इमाम को उठाया शाना हिलाकर और कहा बेटे बाहर शोर है, देख ये बाहर शोर कैसा है। कहा फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटा दें। एक मरतबा खैमे का पर्दा हटा, निगाह पड़ी सैयद सज्जाद की नो के नेता पर, आवाज दी अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह। इधर सज्जाद आवाज दे रहे थे, उधर मुनादी आवाज दे रहा था, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबैर हुसैन बे करबला। करबला के बन में शाम गरीबा आ गई। तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, मजलिस इस मकाम पर रुक गई। हुसैन शहीद हो गए, लेकिन करबला का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा था कि हुसैन हक थे, बातिल के बैत नहीं थे। आ गई ना शाम गरीबा। कहा जाता है गरीबों की शाम है, लेकिन ये शाम फकत गरीबों की शाम नहीं है, जख्मी कानों की शाम है, जले हुए कुत्ते की शाम है। उस बच्ची की शाम है जो तमाचे खा खा कर जले हुए खैरों में सो गई। खैमों में आग लगी, बच्ची बाहर निकली, कानों की लबें जख्मी, जला हुआ कुर्ता, दौड़ती हुई मक्का में आई और आने के बाद उसने आवाज दी, आए ना अभी, आए ना अभी। बेसर के लाशें पड़े हुए थे, कुछ नहीं मालूम किसका लाशा कौन सा है। एक एक लाशे पर रुकती,
तुम मेरे बाबा हो, तुम मेरे बाबा। इतने में एक कटे हुए गले से आवाज आई, एलाइजा जा बोलेजा। बस 2 जुमले सुनो और मैं चाहता हूँ कि ये जुमले अपने जहन के अंदर महफूज रख लेना। कभी अगर याद आ जाए तो उस बच्ची पे 2 आंसू बहा देना। बच्ची सो रही है बाप के पास। शहजादी ज़ैनब ने जले हुए खैमों के अंदर बच्चों को जमा किया। जीना सकीना नहीं थी। कहा बहन उम्मे कुलसूम तुम्हारे पास है? कहा कि नहीं बहन, सकीना इधर नहीं। दोनों बीवियां तलाश करती हुई चली। सकीना अगर हमारी आवाज सुनो तो हमें लब्बैक कहो। बच्ची सो रही है, उसे खबर भी नहीं। आई, देखा कि बच्ची हुसैन के लाशी के पास है, उठाया गोद में लेके चली। कहा बीबी जंगलों में बच्चे रात नहीं गुजारते, अकेले कैसे रात गुजारोगी? छोटी बच्ची है ना, रो के कहने लगी मेरा बाबा भी सो गया। धक्कियां देकर लाई। कहा बेटी तेरे बाबा ने कुछ कहा तो नहीं? बच्ची सो गई थी ना, तेरे बाबा ने कुछ कहा तो नहीं? कहा नहीं, मेरे बाबा ने कुछ कहा था। कहने लगी कि तेरे बाबा ने क्या कहा? कहा कि मेरे चाहने वालों तक पैगाम पहुंचा देना। महिमा शरीफ तुम अज़म आइन फकरूनी, मेरे चाहने वालों जब ठंडा पानी पीना तो मुझे याद करना। और समय तुम जब कतीलिन और गरीबिन हमने बोली, अगर कोई परदेसी मारा जाए और तुमका खबर आ जाए तो पहले मुझ पर गिरिया करना, बाद में किसी और पे गिरिया करता। और सुनोगे? कहने लगी शहजादी कि मेरे बाबा ने 2 बातें और कही। लै तकुम फी यौम आशूरा जमीअन तज़कुरूनी, काश मेरे चाहने वालों तुम आशूर के दिन होते तो तुम देखते कैसा तस्वीर तिफलुन फाबा यरहुनी, मैंने अपने छोटे 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा और कैसे तीरे झुलवाया। बच्ची आई, बच्ची को जो हुसैन ने कहा था, अब ये तुम्हारे जज्बात को हत्या कर रहा हूँ। बच्ची को जो हुसैन ने कहा था कि मेरे चाहने वालों तक ये पैगाम पहुंचा देना कि उस मंजर को न भूलना कि मैंने कैसे अपने बच्चे के लिए पानी मांगा और कैसे लोगों ने इनकार किया। ठीक है ना? बच्ची के जहन में महसूस हो गई ना बात कि मेरे बाबा को सबसे ज्यादा जो असर है वो असर की प्यास का। बात पहुंच गई। मेरा बाबा सबसे ज्यादा अजियत में असगर की प्यास से है। इन्हें का पैगाम यही था हुसैन का। बच्ची आई और जले हुए खैमों के दरमियान सो गई। अब कहीं से भी पानी आया हो, आखिरी जुमला, अब कहीं से भी पानी आया हो। जब पानी आया तो एक कूदे में शहजादी ज़ैनब ने भरा, सोई हुई बच्ची को उठाया और कहा बेटी पानी पी ले। बच्ची घबरा के उठी। क्या चाचा अब्बास आ गए? कहा नहीं बेटी पानी आ गया। कहा भी अम्मा आप पी ले। कहा बेटा अलमाउ लेमन तलब, जो वो छोटा हो पानी उसे दिया जाता है, पहले पानी छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं। ये सुनना था। कहा अम्मा दे दीजिए। पूरा हाथ में लिया, दौड़ती हुई मक्कन की तरफ चली। कहा बीवी कहाँ जा रही हो? कहा मेरा छोटा अगर मुझसे